الله تبارك وتعالى أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. اللہ رب العالمین کی آزمائشیں اور ہمارے مجموعی اعمال کے جو نتائج ہیں، مصائب کی صورت میں ہم اب سب اپنے سامنے وہ پریشانیاں دیکھ رہے ہیں۔ اجتماعی طور پر جو سیلاب کی صورتحال ہے وطن عزیز کے اندر، ایک بہت بڑی پریشانی ہے۔ صوبہ پنجاب میں یہ سیلاب بالخصوص ضلع ملتان میں جو تباہ کاریاں اور نقصان ہو رہے ہیں وہ سب ہمارے سامنے موجود، اور ڈر اور خوف کی ایک کیفیت باقی صوبوں کے اندر بھی موجود ہے کہ سیلاب کا یہ ریلا بڑھتا ہوا آ رہا ہے اور حکمرانوں سے روکا نہیں جا رہا، اور آگے صوبہ سندھ میں بھی اسی طرح یہ خطرہ منڈلا رہا ہے۔ لوگ پریشان ہیں، خوف زدہ بھی ہیں۔ یہ ایک دنیاوی پریشانی ہمارے سامنے موجود ہے، اور بظاہر پریشانی دیکھنے کے بعد ایک خوف کا طاری ہونا، یہ ایک فطری عمل، لیکن رب العالمین سے تعلق جوڑنے کا معاملہ وہ اجتماعی طور پہ نظر نہیں آ رہا۔ اگر لوگوں کو دیکھا جائے، یہ جو آنے والا عذاب ہے اس سے بچنے کے لیے دنیاوی اسباب کے ساتھ جو ان تمام اسباب کا خالق ہے رب العالمین، اس اللہ کے ساتھ جڑنے کی جو تگ و دو ہے وہ نظر نہیں آ رہا، جو کہ اصل چیز وہی اللہ اسباب کا مالک۔ 2 ہفتے قبل بھی ہم نے اسی موضوع پر گفتگو کی تھی کہ پچھلے کئی سالوں میں ہم یہ مسائل دیکھ رہے ہیں، لیکن لوگوں کے اندر فرق آئے، جو شرک، کفر، بدعات، خرافات، بیعت، سود، رشوت، ظلم، ملاوٹ، 2 نمبری، جھوٹ بولنا، جھوٹی قسمیں اٹھا کر اپنے سودے بیچنا، اللہ رب العالمین کے فرائض چھوڑنا، حلال اور حرام میں فرق نہ کرنا، یہ تمام معاملات اسی طرح چل رہے ہیں کہ لوگ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر اللہ رب العالمین کا فریضہ ادا کرنے آئے۔ اس معاملے میں لوگوں کے اندر کوئی فرق آیا ہو، تعداد نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوا ہو، ایسا کچھ بھی نہیں۔ میں نے آیت مبارکہ وہی پڑھی جو آپ نے سنی 2 ہفتے قبل، یہی موضوع تھا ہمارا۔ اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين، کیا یہ غور و فکر نہیں کر رہے کہ انہیں بار بار آزمایا جا رہا ہے؟ ہر سال بار بار ان کو آزمایا جا رہا ہے، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، کئی مرتبہ ان پر مصیبتیں ان کے اعمال کی وجہ سے ہی آ رہی ہیں۔ ثم لا يتوبون، لیکن یہ اس قدر پتھر دل ہو چکے ہیں، نہ تو یہ توبہ کر رہے ہیں اور نہ ہی نصیحت حاصل کرنے کے لیے تیار۔ ہو بہو اس قوم کا معاملہ اسی طرح چل رہا ہے، جو موروثی جاہلیت پر، شرک اور کفر پر مبنی عقائد ہیں، لوگ ہیں کہ انہیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، چاہے بدعات ہوں، چاہے خرافات ہوں، چاہے شرکیہ معاملات، اور اس کے بعد جو عملی کوتاہیاں ہیں، حرام کاری کے معاملات جن کی مثالیں آپ نے سنی، ملاوٹ اور سود جیسے بڑے انتہائی خطرناک معاملات، جس میں اشارہ میں دے دوں بالخصوص نوجوانوں میں، بلکہ بوڑھوں میں بھی موبائل فون پر
آن لائن مختلف کمپنیاں جو محض پیسے کے اوپر پیسوں کا گیم کھلا رہی اور پیسے لگانے والوں کو بغیر کسی پروڈکٹ کے محض پیسہ لگانے پر اور باقی لوگوں کو اس ایپ اور اس کمپنی پر لانے پر اس پر ان کو مزید پرسنٹیج دیے جا رہے ہیں۔ اس طرح کی کئی آن لائن ایپس ہیں، کمپنیاں جو یہ سودی معاملات کر رہے ہیں اور پوری قوم ان معاملات میں پھنسی ہے۔ پورا وطن کا جو نظام ہے، بینکنگ جو بینک کا سسٹم ہے، وہ اسی سود پر مبنی ہے۔ باقاعدہ حکومت کی طرف سے ہر سال پرسنٹیج منظور ہوتا ہے۔ اس سال کمرشل بینکوں میں سود کا پرسنٹیج یہ ہو، یہ اعلانیہ جنگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ سدھرنے کے لیے تیار ہیں۔ ربیع الاول کے موقع پہ شرک اور کفر اور خرافات کے جو معاملات ہر سال ہوتے ہیں وہ سال ہاں سال بڑھتے جا رہے ہیں، بدعات بڑھتی جا رہی ہیں، اور جذبات میں اندھے لوگ اندھی تقلید کہ بس یہی ہمارا دین ہے، یہی نبی علیہ السلام کے ساتھ عشق اور محبت ہے۔ بس جو نبی علیہ السلام نے عقیدہ توحید دیا، جو تعلیمات دی، اس تعلیمات کو اپنانے کے لیے یہ لوگ تیار نہیں۔ جذبات میں اندھے ہو کر جو معاملات جو کرتے ہیں ان میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ قبر پرستی میں اسی طرح اضافہ ہے۔ بزرگ فوت شدگان اولیاء کرام، ان کے بارے میں عقیدت میں غلو اور اللہ کے اختیارات دے کر وہاں پہنچنا اور حاجت روائی کے لیے وہاں جانا، اپنے خاندان بال بچوں سمیت سارے معاملات ہم دیکھیں، اور باقی اخلاقی بیماریاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کی آزمائشوں میں جہاں عجیب و غریب معاملات، پرسنلی جو لوگ پنجاب میں رہنے والے ہیں، جن کے ساتھ تعلقات، جن کے ساتھ مدارس میں ہم پڑھتے رہے، ہمارے اساتذہ، ہمارے ساتھ پڑھنے والے کلاس فیلوز مدارس، اور پھر سوشل میڈیا پر بھی خبریں آ رہی ہیں، جو لوگ پریشان ہیں، اموات بھی ہو رہی ہیں ضلع ملتان میں، جو گاؤں میں شہروں میں سیلاب آ چکا ہے۔ نقل مکانی کے لیے لوگ ملاح جو اپنی طرف سے کشتیاں لے کر آ رہے ہیں، حکومت کی طرف سے اب بھی وہ پروٹوکول، وہ سہولیت پیش نہیں کی جا رہی جو عوام کو ملنی چاہیے۔ پھر وہ نقل مکانی کے لیے جو کشتیاں ملاح لے کر آ رہے ہیں، ایک ایک آدمی کو بٹھانے کے لیے ہزاروں روپے مطالبہ کر رہے ہیں۔ یعنی اس ایمرجنسی میں بجائے اس کے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کے وہ لوگ کام آئیں، ان کی مجبوری کا ناجائز فائدہ ہو۔ یہ مسلمان لوگوں کی مرے ہوئے جسموں کے ساتھ وہ سودا کر رہے ہیں، پورے گھر کو، ان کے بال بچوں کو پہنچانے کے لیے بڑی بڑی قیمت۔ یہ سسک سسک کے چلا چلا کے بول رہے ہیں ہمارے علاقوں میں سیلاب آ چکا ہے، یہ مال اور متاع اور پیسے اتنی نقدی ہم کہاں سے لائیں؟ اللہ کہہ رہے ہیں پھر یہاں بیٹھ کے ڈوب جاؤ، ہم آپ کو نہیں لے کر جائیں۔ جن کے پاس جمع شدہ پونجی ہے تھوڑی بہت، وہ اپنی پونجی ملاحوں کے حوالے کر کے ان کو نقل مکانی کروا کے محفوظ مقامات پہ یہ ملاح کشتیوں پر پہنچا رہے ہیں۔ پھر کشتیوں کے الٹنے کے واقعات بھی ہو رہے ہیں، حادثات، لوگ جس میں ڈوب کر ہلاک ہو رہے ہیں۔ یہ ڈوبنے کا جو عذاب ہے ہم عرض کر چکے، بڑی تکلیف دہ، بہت اہل ایمان جن کا رب کے ساتھ تعلق ہے، فرائض ادا کرنے والے، ان کے لیے تو شہادت، لیکن جس کا عقیدہ ہی درست نہیں، اس کے لیے دنیا کا بھی عذاب اور آخرت کا بھی ایک عذاب۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کو اسی طرح کے طوفان نے آ کے پکڑا۔ ان دنوں میں آپ نے غور کیا
قوم نوح علیہ السلام پر اللہ نے آسمانوں سے بھی موسلادھار بارش برسائی، آسمان کے دروازے اللہ نے کھول دیے اور زمین سے بھی پانی ابل رہا تھا، زمین سے بھی پانی نکل رہا تھا، اتنا پانی۔ یہاں بھی یہی صورت ہے، انہی دنوں میں جہاں سیلاب کے ریلے آ رہے ہیں وہاں آسمان سے خوب بارش بھی برس رہی۔ وجہ وہم ظالمون، وہ ظالم تھے۔ کون سا ظلم؟ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا۔ انہوں نے ملتان میں بھی کئی مزاریں بنائی ہوئی، حتیٰ کہ ان اولیاء کرام کی مزاریں بڑی بڑی بلڈنگ جو بنی ہوئی ہیں، اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے ملتان، جہاں سب سے زیادہ شرک ہوتا ہے۔ آج مشرکین پھر بھی اپنی آنکھیں نہیں کھول رہے کہ ضلع ملتان کہ ملتان شہر میں سب سے زیادہ شرک کا جو گڑھ ہے، سب سے زیادہ مزارات، کوئی بھی بابا، کوئی بھی پیر یا بزرگ قبر میں جو پہنچ چکے ہمیں بچا نہیں ہے۔ بچانے والا اللہ رب العالمین، جس اللہ کے حق پہ انہوں نے خود ڈاکہ ڈالا، ظلم کیا، شرک کیا، اب یہ سسک کے اپنی آپ کو دیکھی موت کے اندر پھنسے جا رہے ہیں۔ وہاں ملاحوں نے جو جن کے اقربا اور اپنے عزیز ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کر ہلاک ہو گئے، ان کی مہت جسموں کو لے کر، ان کی باڈیز کو لے کر دفنانے کے لیے بھی 5-5 لاکھ روپے کا مطالبہ کیا۔ یہ حالت انسانیت مسلمانوں میں سے کہاں چلی گئی؟ بجائے اس کے کہ اس وقت ہمدردی کا مظاہرہ کیا جائے، خیر خواہی کا مظاہرہ کیا جائے، لوگوں کی مدد کی جائے، بغیر کسی لالچ کے اللہ کی رضا کے لیے، لوگ اس مجبوری سے اپنے جیبوں کو بھرنے کے چکر میں، اپنا پیٹ بھرنے کے چکر میں تو عذاب نہ آئے تو پھر کیا ہو اس قوم کے اوپر۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی مثال تو یہ دی ہے، تری المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد ان اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر۔ صحیح بخاری کی یہ معروف حدیث، فرمایا پوری دنیا کے مسلمان، چاہے وہ ایک ملک کے ہوں، ایک صوبے کے ہوں، دنیا میں رہنے والے کسی ملک کے، کشمیر میں ہوں، فلسطین میں رہنے والے، تمام مسلمانوں کا تعلق ایک جسم کی طرح، ایک جسم کی طرح۔ وہ علیحدہ نہیں ہے، اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھو، اگر میں عافیت میں ہوں تو ٹھیک ہے، خوش ہوں میں، کوئی مسئلہ نہیں، میں اپنی نیند سکون سے پوری کروں، میرا کاروبار چل رہا ہے، مجھے تو کھانا مل رہا ہے، نہیں، اسے بھی بے چین ہونا چاہیے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ کر۔ فرمایا ایک جسم کی طرح، جسم کے کسی ایک حصے میں، ایک عضو میں تکلیف ہو، پھر باقی جسم آرام اور چین سے سوتا نہیں، سارا جسم بے چین رہتا ہے۔ فرمایا تمہاری یہی کیفیت ہونی چاہیے، یہی اسلام۔ کیا ہماری یہ کیفیت ہے؟ غزہ میں پھنسے ہوئے مظلوم فلسطینیوں کے بارے میں کیا ہماری یہ کیفیت ہے؟ ان کے لیے دعائیں، ایک تکلیف، ایک قرب، ایک احساس ہو کہ اللہ تو ان پہ رحم فرما، ان کے لیے اپنی طرف سے تو مددگار روانہ کر دے۔ اور اسی طرح ان پریشانیوں میں پھنسے ہوئے، ہمارے سیلاب میں پھنسے ہوئے مسلمان بھائیوں کے لیے وہی احساس، بلکہ احساس کے بجائے آپ سن رہے ہیں کہ جو کشتیاں لے کر آنے والے ملاح ہے وہ کس طرح لوگوں کی اس مجبوری کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کئی اسباق بھی ملنے والے ہیں، لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں۔ جب یہ سیلاب آئے، ابھی بھی اور اس سے پہلے بھی، جب سیلابی ریلے آئے، لوگوں کے گھروں کو دیکھا گیا، ان کی قیمتی گاڑیاں، قیمتی زیورات، ان کے بہترین عالیشان محل نما گھر ویران پڑے ہوئے ہیں، پانی کے اندر ڈوب رہے ہیں، ان کے اندر پانی بھرا، کوئی رہنے والا نہیں۔
دنیا بنانے کے لیے، جن محلات بنانے کے لیے تم پیسہ لگاتے ہو، ہمیشہ رہو گے نہیں، خود مر جاؤ گے، یا اللہ کبھی ایسے حالات پیدا کرے گا وہی گھر چھوڑ کے تم بھاگو۔ ان گھروں پر اتنا پیسہ لگا، اتنا خرچہ کر، تمہاری قیمتی گاڑیاں سب بیکار، وہاں عورتوں کے زیورات ابھی بھی ملتان میں جو معاملات ہو رہے ہیں ضلع ملتان، وہی عورتوں کے زیورات لوگ دکھا رہے ہیں۔ دکھانے والے کون ہیں؟ وہی مدارس کے طلباء جو خدمت خلق کے لیے پہنچے، دینی تنظیمات وہی محنت کر رہے ہیں جن کا تعلق دین کے ساتھ، خدمت خلق میں بھی وہی پیش۔ اگر یہ دینی تنظیمات نہ ہوتی، یہ تنظیمیں نہ ہوتی، تو پھر لوگوں کی حالت انتہائی ابتر ہوتی، جس طرح یہ دنیا دار ملہ لوگوں کو تنگ کر رہے ہیں۔ تھوڑا بہت آسرا ہے ان دیندار خدمت گزار لوگوں کی وجہ سے، کہ لوگوں کو ان پریشانیوں سے نکال رہے ہیں۔ سارا سال ہر وقت اس فیس بک پر ملحد اور بے دین لوگوں کی تعریف کرنے والے اہل علم، علماء، مدارس کو کوسنے والے آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس پریشانی میں جو لوگوں کے کام آ رہے ہیں وہی دیندار لوگ، وہی مدارس کے علماء اور طلباء، وہی لوگوں کی امانتیں محفوظ کر کے حکومت تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک نشانی اور علامت۔ سارے معاملات میں جس حکومت کو چنا گیا ووٹنگ کے ذریعے، جمہوریت کے ذریعے، جن کو ووٹ دے کر ہم اپنے اوپر بٹھاتے ہیں، ان کی کیا ذمہ داری ہے؟ وہ کیا کر رہے ہیں؟ فقر و فاقے کی حالت، یہ فصلیں جو تباہ ہو رہی ہیں سیلابوں میں، آگے مہنگائی کا جو طوفان آنا ہے، اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ ہم سب کے معاملات درست فرمائے۔ اس فقر و فاقے میں حکومت نے کیا کرنا ہے اور پھر عوام نے بھی کیا کرنا؟ ایک دوسرے کی مدد، ہمدردی، خیر خواہی، اس کا تو ہونا چاہیے۔ لیکن پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت، مبارک زندگی اور خلفائے راشدین کی مبارک زندگی، ان کی خلافت کی جھلکیاں بھی تو ہم دیکھتے ہیں۔ عوام کے ساتھ تعلق، ان کی خدمت، ان کو پریشانیوں سے نکالنا۔ غزوہ احزاب ہم سب اس سے واقف، اللہ نے پوری سورت احزاب کے نام سے نازل فرمائی۔ دوسرا نام غزوہ خندق، بھوک اور افلاس کا عالم تھا مسلمانوں میں، مدینہ منورہ میں۔ دشمن پورے طاقت کے ساتھ، اپنی نفری کے ساتھ، سارا دشمن ایک ہو کر آیا، عرب کے قبائل بھی، یہودی سارے قبائل اور مکے کے مشرکین قریش بھی فیصلہ کن جنگ کرنے آئے۔ تعداد بھی کم ہے، اسباب بھی کم ہیں، اسلحہ بھی کم ہے، اور بھوک اور افلاس کی حالت۔ اس غزوے کی تفصیلات میں ہم نہیں جاتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام خود اس خندق کی کھدائی میں شامل، جب اس خندق کو کھودا جا رہا ہے، بھوک اور افلاس، سخت سردی میں صحابہ کرام نے بھوک کی شکایت کی، پیٹ پر بندھے ہوئے پتھر دکھائے۔ خود اللہ کے نبی، اللہ کے حبیب، نبیوں کے سردار اور امام، خاتم النبیین کا تاج پہننے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے مبارک پیٹ سے جب قمیص ہٹائی، کپڑا ہٹایا، تو وہاں بھی پتھر بندھا ہوا، بھوک کی وجہ سے۔ حکمران ایسے نہیں ہوتے، عوام کو بھوکا چھوڑ کے خود شاہی محلات میں عیاشیاں کر رہے ہیں، انہیں پرواہ نہیں، آپس میں لڑ رہے ہوں، انہیں کوئی بلیک میل کر رہا ہو، بھوک میں، افلاس میں وہ پریشان ہو، سیلاب میں ڈوب رہے ہوں، غرق ہو رہے ہوں، انہیں خالی بیان دے، ہفتے کے بعد وقت ملتا ہے بیان دینے کے لیے، خود اپنے شاہ خرچوں میں وہ موجے کر رہے ہیں۔ یہ تصور ہی نہیں ہے اسلامی حکومت۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا نمونہ یہ بھی اپنے سامنے دیکھیں، پاکیزہ سیرت کے کئی پہلو آپ کو ملے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کا واقعہ کہتے ہیں کہ میں نے جب نبی علیہ السلام کی بھوک کی یہ کیفیت دیکھی، مجھ سے رہا نہیں گیا۔ ساری تفصیلات آپ کو صحیح بخاری میں ملے گی۔
گھر جاتے ہیں، ایک بکری کو ذبح کرتے ہیں، تھوڑا سا آٹا، جو کچھ روٹیاں، گھر والی کہتی ہے نبی علیہ السلام کو بتانا، چند لوگوں کو ساتھ لے کر آئے، کام میں جا کر دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہ کیسے ممکن تھا؟ خود جا کر کھانا کھاتے، تناول کر فرماتے، اور آپ کے ساتھ اسی طرح بھوک میں، سردی میں وہ کام کرتے رہتے؟ نہیں، بلکہ اعلان فرمایا، اور ساتھیوں، میرے صحابہ، جابر نے تمہاری دعوت کی۔ جابر بن عبداللہ پریشان تو ہوئے، جا کر اپنی بیوی کو بتایا۔ بیوی نے پوچھا اللہ کے نبی کو بتایا کہ کتنا کھانا ہے؟ جی ہاں بتایا۔ پھر کہنے لگی اللہ کے نبی نے جب اعلان کیا ہے، فرمایا تو اللہ ہمیں رسوا نہیں کرے، کھانا تھوڑا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام سب کو لے کر آ رہے ہیں، اللہ ضرور برکت دے گا۔ پھر وہ برکت ہوئی، وہ معجزہ ہوا جو معجزات کے الگ باب میں موجود۔ آگے سنیے، احساس دیکھیں، نہ صرف ساتھ کام کرنے والے فوجی، مجاہدین، صحابہ، مہاجرین، انصار، بلکہ پورے مدینہ منورہ میں بھوک تھی، افلاس تھا۔ آخر میں برکت کی وجہ سے کھانا روح کا کو بچا، سب کھانا بچا، کئی دنوں تک وہ معجزہ تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا، برکت والا کھانا تھا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کی بیوی سے فرمایا جو کھانا بچ گیا ہے، اللہ نے اس میں برکت دی ہے، یہ اپنے پڑوس میں بھیجو، مدینے کے گھروں میں اس کو روانہ کرو۔ فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ أَصَابَتْهُمْ الْجُوعُ، کہ لوگوں کے اندر آج کل بھوک زیادہ ہے، افلاس اسباب نہیں۔ ایک ایک گھر کی فکر ہے، اپنی رعایا کی، اپنے ساتھیوں کی فکر، یہ گھروں میں بھی کھانا بھیجا جائے، گھروں میں بھی فقر و فاقہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکمرانوں کے لیے یہ نمونہ پیش کیا، کوئی ذرہ برابر تصور، کوئی تعلقات کے حکمرانوں کا، خیر القرون اللہ کے نبی علیہ السلام یا باقی آپ کے خلفائے راشدین، ان کے ساتھ کوئی تعلق جڑ سکتا ہے؟ قطعاً نہیں، بلکہ یہ حکمران الٹا عذاب بن کر اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر مسلط ہے۔ وہ عذاب بھی ہمارے اپنے اعمال کی کمائی۔ یہ جو سیلاب آ رہے ہیں، مہنگائی کی صورت میں پریشانیاں، اللہ کے عذابوں میں سے یہ بھی ہے ظالم حکمران، سخت دل حکمران، جنہیں عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، تمہارے اوپر اللہ کو مسلط کر دے، یہ بھی عذاب کی ایک صورت۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جب جہاد بڑھتا رہا، سرحدوں پہ مجاہدین لڑتے رہے، مال غنیمت میں ہر لڑنے والے مجاہد کا حصہ ہوتا، اسلام بھی پھیلتا گیا تو یتیم بھی آنے لگے، ہونے لگے، اور بیواہیں بھی، اور یہ معاملات بھی بڑھنے لگے، تو بیت المال میں وسعت کی ضرورت ہوئی تاکہ لوگوں کی ضرورتیں پوری ہوتی رہیں۔ عمر بن خطاب نے مجلس مشاورت بلائی اور یہ فیصلہ کیا کہ ہمارے مجاہدین جو لڑ رہے ہیں مال غنیمت میں، ان کی ذاتی ملکیتیں اچھی خاصی بن چکی ہیں، اب کچھ حصہ ان میں سے کاٹ کے بیت المال کی طرف میں منتقل کرنا چاہتا ہوں، تاکہ مدینے میں موجود بیوہ، یتیم، مساکین جو ضرورت مند ہیں، اس بیت المال سے ان کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں۔ فرمایا اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا تو میں نبی علیہ السلام نے جس طرح اب مال غنیمت تقسیم کرتے تھے، میں ان کو پورا پورا حصہ دیتا، یہ تھوڑا حصہ محض اس نے لیا ہے بیت المال مضبوط ہو، اور مدینے اور قرب و جوار میں اسلام کا جو دائرہ کار پھیل رہا ہے، لوگوں میں سے بھوک اور افلاس کم ہوتی، یہ فکر ہے تھی، یہ ان کا ایک اجتہاد تھا، یہ فیصلہ تھا محض عوام کو سہولت دینے کی، تاکہ بھوک اور افلاس کم ہو جائے۔ علاقے میں حکومت کی طرف سے جو ویران علاقے ہوتے ہیں، وہاں چراگاہ بنائی جاتی ہے جہاں بیت المال کے جو جانور ہیں وہی چرتے ہیں، یا وہی جانور چر سکتے ہیں جو انتہائی غربت میں جو لوگ چرواہے شکار ہیں، ان کے جانور، جن کو اپنے جانور چرانے کے لیے گھاس ان کو کھلانے کے اسباب نہیں، یا ان کے علاقوں میں گھاس نہیں۔ صحیح بخاری میں امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کا یہ مطالعہ بھی کریں، اس پہلو کو بھی دیکھیں، یہ الفاظ موجود ہیں۔ وہاں کے نگران کی طرف خصوصی پیغام بھیجا، کتنی فکر ہوتی تھی اپنے عوام۔
کہ دیکھنا یہ جو چراگاہ ہے حکومت کی چراگاہ، اس میں عبد الرحمن بن عوف اور عثمان غنی کے جو جانور ہیں وہ نہیں چرنے چاہیے، ان کا داخلہ ممنوع ہے، یہ صاحب ثروت ہے، یہ لوگ اپنے جانوروں کے لیے پیسوں سے بھی درہم و دینار سے بھی گھاس خرید سکتے ہیں۔ یہ صرف ان چرواہوں کے لیے جن کے پاس مال تو ہے، یہ ریوڑ تو ہے، کچھ جانور تو ہے، لیکن چرنے کے لیے گھاس ہے، یہاں صرف سرکاری بیت المال، یہ سسٹم کا باقاعدہ، تاکہ معاملات بیلنس کے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ پورا علیحدہ موضوع ہے۔ خلفائے راشدین اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت کو دیکھ کر عوام کی خدمت میں کس طرح پیش ہوتے ہیں، ان کے مسائل دور کرنے کے لیے، ڈر، خوف، بھوک اور افلاس ختم کرنے کے لیے۔ شروع میں جب بیت المال کمزور تھا، کوئی مسلمان فوت ہوتا تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے تھے اس کے اوپر کوئی قرضہ تو نہیں؟ قرضہ ہوتا تھا، جنازہ نہیں پڑھاتے تھے، اللہ یہ کہ آپ کے صحابہ میں سے کوئی ذمہ اٹھا اس کا قرضہ نہیں ہے۔ جب آپ جنازہ پڑھاتے قرض اٹھانا، واپس ادا نہ کرنا بہت بڑی مصیبت۔ ضرورت ہو تو انسان قرض اٹھائے، بعض اپنی ضرورت کے لیے، لوگوں کا پیسہ ضائع کرنے کے لیے نہیں، کیونکہ یہ واپسی کا معاملہ بڑا ہی حساس ہے۔ فوت ہو جائے اور یہ مفروض ہو، حتیٰ کہ ورثہ بھی پابند ہے، فوت ہونے والے نے ترکہ چھوڑا ہے، پہلے قرض اتارو، چاہے لوگوں کا قرضہ ہو چاہے اللہ کا قرضہ ہو، زکوٰۃ کی صورت میں یا حج کی فرضیت کی صورت میں اگر حج نہیں کیا تھا وہ علیحدہ کرو، مال بچ جائے، اب ورثہ میں تقسیم ہونا، اس قدر حساس معاملہ ہے۔ بعد میں جب بیت المال میں مال غنیمت کی صورت میں فراوانی آئی، خوب بیت المال مضبوط ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو آدمی فوت ہو جائے فَتَرَكَ كَلًّا، جو آدمی فوت ہو جائے مال و اسباب چھوڑے وہ اس کے ورثاء کے لیے، ہمارا نہیں ہے کہ ہم بیت المال میں سے ٹیکس لگائیں، پرسنٹیج لگائیں، اتنا پرسنٹیج بیت المال میں جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ اپنی کمائی کریں، محنت کریں، خرید و فروخت کرتے رہیں اور پھر حکومت کی طرف سے ٹیکس کے نام پہ ایک پرسنٹیج ہو، وہ حکومت کے بیت المال میں جائے گا، باقی چیز پر آپ کو ملے۔ یہ جو ظلم ہو رہا ہے ٹیکس کی صورت، اللہ کے نبی علیہ السلام خلفائے راشدین نے اس چیز کا تصور نہیں کیا، بلکہ الٹا انہوں نے عوام کو سنبھالا۔ خلفائے راشدین نے اللہ کے نبی علیہ السلام خلفائے راشدین کے ادوار میں صحابہ کرام کے لیے باقاعدہ ہر سال بیت المال میں سے وظائف مقرر، سالانہ وظائف، ان کے ہونے والی اولاد کے حساب سے، انہوں نے جو قربانیاں دی ان قربانیوں کے حساب سے۔ جب بیت المال میں وسعت آئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اب جو آدمی فوت ہوگا مقرور، اس کا قرضہ بیت المال سے ادا کرے۔ حکومت اس قدر اپنے عوام کا خیال رکھتی، اس قدر ان کو پروٹوکول دیتی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ چھوٹا بچہ کہیں سے اٹھا کے لا رہا، بڑا سخت محاسبہ کرتے تھے، یہ واقعہ بھی صحیح بخاری کے اندر موجود۔ پوچھا خیر تو ہے، اشارہ دیا کہ یہ بچہ چوری چھپے کوئی غلط طریقے سے تو نہیں آیا؟ کہنے لگے نہیں۔ اس قوم کا ایک بڑا تھا، فرمایا میں اس کی گواہی دیتا ہوں، بچہ کہیں سے اس کو ملا ہے، یہ خود نیک ہے، پارسا ہے، پاک دامن۔ عمر بن خطاب نے جب تذکیہ سنا تو اس سے کہنے لگے ٹھیک ہے، اس بچے کو سنبھالو، اس کا خرچہ بیت المال کی طرف سے تمہیں ملتا رہے۔ صحیح بخاری۔ خلفائے راشدین گزر چکے، خیر القرون جہاں دین تھا، جہاں شرعی حدود تھی، قرآن کا نفاذ تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیمات تھی، وہاں آپ کو یہی ماحول ملے گا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کے اندر دیکھیں یہ واقعہ آپ کو ملے گا، صحابہ کرام کے ساتھ جا رہے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، ایک خاتون وہ سامنے آ گئی، ادھیڑ عمر کی خاتون، نہ بوڑھی ہے نہ نوجوان، آ کر کہنے لگی امیر المومنین میرے بچے بھوکے ہیں اور بھوک کی وجہ سے انتہائی کمزور ہو چکے ہیں، جو جانور جو رات کو انسان کے گھروں میں آ جاتے ہیں
بچو ایک جانور ہے جو کمزور بچوں کو لے کے چلا جاتا ہے، اس قدر کمزور ہے مجھے ڈر لگتا ہے کہ بچو ان کو لے کر جائے۔ کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے۔ خاتون نے اپنا تعارف کرایا، اپنے والد کا تعارف کروایا، یہ سن کر امیر المومنین رک گئے، وہی ایک قدم آگے نہیں بڑھا۔ فوراً پیغام بھیجا اپنے ایک ساتھی کے پاس، کہا کہ اس خاتون کو لے کے جاؤ، تمہارے گھر میں بیت المال کے لیے جو سامان آیا ہوا ہے وہ اونٹنی سامان سمیت اس پر اتنے کپڑے بھی رکھ کے اس خاتون کے حوالے کر دو۔ وہ فوراً آدمی اونٹنی پوری لے کر آیا، جس پر دونوں طرف سے بورے سامان کے، اناج کے، غلے کے دونوں طرف سے بورے بھرے ہوئے، اوپر کئی کپڑے رکھے، اس کی مہار خاتون کے حوالے، رسی خاتون کو لے کے جاؤ اس کو۔ یہ ختم نہیں ہوگا، اللہ رب العالمین پھر مزید برکتیں دے گا۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق تھا، امید تھی، یہ ختم نہیں ہوگا، اللہ پھر لائے۔ خاتون لے کے چلی اپنے گھر۔ کچھ ساتھیوں نے کہا امیر المومنین قد اخسرت علی، کہیں آپ نے کچھ زیادہ مال تو نہیں دے دیا اس خاتون کو، اکیلی خاتون، بچے، اور پھر آپ نے پوری اونٹنی اناج غلے کپڑوں سمیت خاتون کے حوالے پوری اونٹنی کر دی۔ ورنہ ثقیلت امک، اور بے وقوفہ سخت الفاظ کہے، ناراض ہو گئے۔ تمہیں معلوم نہیں یہ خاتون کون ہے جس خاتون نے اپنا تعارف کروایا؟ فرمایا یہ وہی ہے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں کچھ قلعوں کو ہم نے فتح کیا، دشمن کے قلعوں کو فتح کرنے کے لیے کئی دن لگے، جن میں پیش اس خاتون کے خاوند تھے، خاتون کا خاوند اور اس کا والد تھا، کہ خاندان کی قربانیاں ہیں، میں جانتا ہوں یہ وہی خاتون، اس کے خاوند جو کہ شہید ہو چکے اور اس کے والد بھی شہید ہو چکے، کیا اس کا اتنا بھی حق نہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا احساس اس انداز میں، بھوک اور افلاس کیا، ابھی بھوک اور افلاس کی کیفیت ملک میں پھیلی ہوئی ہے، حکمران ٹس سے مس نہیں ہو، کوئی فرق آنے کے لیے تیار، فرق نہیں۔ نبی علیہ السلام کے زمانے مبارک میں سنن نسائی کا ایک معروف واقعہ ہے، ایک لمبا واقعہ ہے، جریر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں، مضر قوم کے کچھ فقراء آئے، وہ اپنی جو حالت تھی، فقر کی حالت ایسی تھی، نہ پہننے کے لیے پاؤں میں جوتیاں تھیں، کپڑے انتہائی سادہ، غربت ان کے جسموں سے نمایاں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس ہاتھ تلواریں، جو عرب کا دستور تھا، جہاد کے ساتھ جو دین اسلام کے ساتھ محبت کی، تلواریں لٹک رہی تھی گردن، لیکن کپڑے انتہائی خستہ اور پہننے کے لیے جوتیاں نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب ان کو دیکھا، کافی تعداد میں مضر قبیلے کے لوگ تھے، فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما رآ بہم من الفاقہ، ان کے فقر کو دیکھ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک افسردہ ہو گیا کہ میرے صحابہ ہیں اور ان کا یہ فقر۔ نبی علیہ السلام پریشانی کے عالم میں گھر گئے، واپسی آئے، نماز کا ٹائم ہوا، بلال کو حکم دیا، بلال نے اذان دی، نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے، واعظ دینے کے لیے منبر پر بیٹھ گئے، صحابہ کرام جمع ہو گئے، خطبہ ارشاد فرمایا، ان کو ساتھ بٹھایا، مضر قبیلے کے فقراء کو خطبے میں ان کے فقر کا اظہار کیا، صحابہ کرام سمجھ گئے۔ پھر اٹھتے ہیں جن کے گھروں میں اناج تھا، کپڑے تھے، درہم یا دینار جتنی تعداد تھی، انہوں نے ابتدا کی، انصار نے، مہاجرین نے، ان کو دیکھتے ہی دیکھتے پھر ہر کوئی آدمی اٹھا اور اپنے اپنے گھر سے اپنی استطاعت کے مطابق سامان لے کر آنے لگے، حتیٰ کہ ایک اچھی خاصی تعداد میں غلے کے ڈھیر جمع ہو گئے۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ دیکھا، کہتے ہیں جریر بن عبداللہ فَتَحَلَّلَ وَجْهُ نَبِيِّ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَكَأَنَّهُ مُذْهَبَةٌ، جس طرح ایک صاف شفاف چاندی پر سونے کا پانی چڑھایا جاتا ہے، کس قدر خوبصورت ہو جاتی، خوشی سے
اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک اس طرح کھل اٹھا تھا، چمک اٹھا تھا، اس قدر خوش ہو، حتیٰ کہ ایک انصاری صحابی پوری ایک درہم سے بھری ہوئی تھیلی لے کر آئے، پوری ایک تھیلی آ کے وہاں پیش کر، جو سب سے پہلے اٹھا تھا، جنہوں نے ابتدا کی، ان کو دیکھتے باقی صحابہ اٹھے۔ اس موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ، جس نے اسلام میں بہترین طریقہ رائج کیا، اس کو دیکھتے ہی دیکھتے لوگوں نے بھی اس کو اپنایا، اس رائج کرنے والے کو اپنا ثواب تو ملے گا، اس کو دیکھ کے جو لوگ وہی راستہ اختیار کریں گے سب کا ثواب بھی ملے گا۔ اور جس نے برا راستہ اختیار کیا، برائی کی بنیاد ڈالی، ایک نیا طریقہ نکالا گناہ کا، لوگ بھی اس راستے پہ چل پڑے، اس کو اپنے گناہ کا بھی وبال ہوگا، جتنے لوگ اس راستے پہ چلیں گے سب کا وبال ملے گا۔ یہ تعریف کی جن لوگوں نے اٹھ کے ابتدا کی اور دیکھا دیکھی باقی لوگوں نے سب کر دیا۔ یہ حدیث اہل بدعت بھی پیش کرتے ہیں، ضمن اس بات کی وضاحت بھی ہوتی، کہتے ہیں کہ دین میں نئے کام جائز ہم نکال سکتے ہیں، یہ حدیث جو اسلام میں نیا طریقہ نکالتی۔ افسوس، دیکھیں احادیث کا فہم اہل بدعت کس انداز میں لیتے ہیں۔ اگر یہ معنی ہم یہ فہم لیں کہ دین اسلام میں نئے طریقے نکالتے جاؤ، اس کا مطلب ہے دین مکمل نہیں۔ ہر ایک کو مرضی ہے قیامت تک اس دین میں نئے طریقے ایجاد کرتے جاؤ۔ الیوم اکملت لکم دینکم کی آیت کہاں گئی؟ نبی علیہ السلام کی ختم نبوت پر یہ ڈاکہ ہے۔ آج یہی لوگ ختم نبوت کا دعویٰ کرنے والے اپنے آپ کو سب سے بڑا ختم نبوت کا نگہبان قرار دینے والے خود اندر سے ختم نبوت کے ڈاکو ہیں، جنہوں نے دین میں بدعت کے دروازے کھولے۔ یعنی قیامت تک جو آئے کرتے رہو نئے نئے طریقے۔ اس روایت آپ نے موقع دیکھا، پس منظر سنا، جو معاملات دین اسلام میں اچھائی پر مبنی ہو لوگ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیں، جو نیکی کا راستہ ہو لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں، اس نیکی کے راستے کو جو دوبارہ زندہ کرے، یہ حدیث اس کے لیے۔ جو دین اسلام میں نیکی ہو وہ نیکی کرنا چھوڑ دے، پھر دوبارہ اس نیکی کا تعارف کروا دے، یہ دین اسلام میں موجود، پھر لوگ عمل کرنا شروع کر دیں۔ ایک جگہ خرچ کرنے کی لوگوں کو علم نہیں ہے، ایک آدمی لوگوں کے سامنے خرچ کرتا ہے، ریاکاری کی نیت سے نہیں، لوگوں کو پتہ چلے یہاں پیسہ خرچ کرو، اپنا مال لگاؤ، اس کی دیکھا دیکھی لوگ اپنا پیسہ لگائے، یہ بزداد میں ساتھی ایک سنت ہے جو لوگ چھوڑ چکے ہیں، یہ اس سنت پہ عمل کریں۔ مغرب سے پہلے کی 2 رکعت، ایک علاقے میں ایک عالم دین کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے وہ چھوڑی ہوئی تھی، انہوں نے حدیثیں روایت کی اور پھر خود عمل کر کے دکھایا، اذان کے بعد مغرب کے فرض سے پہلے صحیح بخاری کی حدیث کھول کے دکھائی، صحیح مسلم کی حدیث، جب سے لوگوں نے وہ پڑھنا شروع کر دی، یہ حدیث پیش کرتے تھے کہ مجھے اللہ کی ذات میں امید ہے اس علاقے والے جب تک یہ مغرب کے بعد اذان کے بعد سنتیں پڑھتے رہیں گے مجھے اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ حدیث من سن فی الاسلام سنۃ حسنہ، جو اسلام میں سنت ثابت ہو اور لوگ اس کو دفنا چکے ہوں، اس سے دوبارہ زندہ اس طرح کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں تم اپنی نئی نئی بدعات نکالو، اپنی نئی نمازیں نکالو جو نمازیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں پڑھی، نئی نئی عیدیں بنا دو، 2 عیدیں ہیں تم کہو کہ نہیں 3 عیدیں، بلکہ دونوں عیدوں سے بھی بڑی عید ہے، جس کی احکامات نہ صحابہ نے بیان کیے نہ محدثین نے بیان کیے، نہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بیان کی، تم نے وہ عید بنا دی۔ یہ بدعت بنا کے پھر یہ حدیث پیش کرتے ہو اپنے غلط مفہوم کے لیے۔ بہرحال وہ جو واقعہ جو ہم بیان کر رہے تھے، نبی علیہ السلام اپنے امت کے فقر و فاقے کی کس قدر فکر کرتے تھے، جو آپ نے دیکھا ابھی عوام میں پریشانی ہے، سیلابی صورتحال کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے بھی ہونے والے نقصانات، حکمرانوں پر بھی ذمہ داریاں ہیں۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین، ان کے پاس ایک اور صحابی عمر بن مرہ بیٹھے ہوئے تھے، جامع ترمذی کی روایت، کہا کہ امیر المومنین آپ کی اصلاح کے لیے حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ جب میری امت میں کچھ لوگوں کو ذمہ دار بنا دے، حکمران بنا دے،
اور وہ حکمران فَأَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَمَسْكَنِهِمْ، عوام کی حاجتیں ہوں، بھوک ہوں، افلاس ہوں، ضروریات ہوں، ان کے مقابلے میں اپنے دروازے بند کر دیں، ان کی مدد نہ کریں اور ان کی ضروریات کو مکمل نہ کریں، بھوک اور افلاس کو نہ مٹائیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین بھی اس کی ساری ضرورتوں کو ایک طرف ٹکرا دے گا، اس سے بھی بھوکا پیاسا ضرورت مند رہے گا، نہ اس کو معاف کرے گا نہ اس کو جنت میں ملے گا۔ حکمرانوں کے لیے سخت وعید، اسی لیے تو فرمایا نبی علیہ السلام، فرمایا کہ یہ جو عہدے ہیں، ذمہ داریاں ہیں، تم مانگتے ہو، طلب کرتے ہو، دیکھنے میں بڑے میٹھے ہیں، فرمایا قیامت کے دن کا حساب انتہائی سخت، بڑا سخت حساب ہے، دیکھنے میں بڑے میٹھے، دنیا میں بڑے میٹھے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث سنی، باقاعدہ ایک علیحدہ نگران ذمہ دار اپنی دربار خلافت پر دروازے پر کھڑا کر دیا، جس کا کام یہی تھا جب عوام میں کسی معاملے کی پریشانی ہو، جب انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، کوئی بھی ضرورت مند آئے، اس کا معاملہ مجھ تک ضرور پہنچائے، کہیں ایسا نہ ہو اس حدیث کی وعید میں بھی اس کی زد میں آ جاؤں اور قیامت کے دن اللہ مجھ پہ ناراض ہو جائے۔ صحابہ خیر القرون اس طرح عمل کرتے تھے، وہ لوگ حکمران، ہمارے سامنے اس چیز کا تصور بھی نہیں۔ اپنی ذاتی ملکیت املاک بنانا، ان کو بچانے کے لیے اپنی نہروں کو، دریاؤں کو وہاں سے کٹ لگانا ہے جہاں عوام ڈوبے، ہماری زمینیں جہاں ایم این اے ایم پی اے کی زمینیں ہیں وہ بچ جائیں، عوام ڈوب کے مر جائیں، ان کے گھر بھلے مٹ جائیں، منہدم ہو جائیں، ہماری زمینیں بچ جائیں۔ لاکھوں کروڑوں اربوں روپوں کی مالیت، کئی کوٹھیاں، بنگلے، پلاٹ ملک میں بیرون ملک موجود ہے، پھر بھی ہماری املاک کو نقصان نہ پہنچے، یہ عوام بھلے تباہ و برباد ہو جائے۔ ایسے ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اور اس وجہ سے بھی ان کو کیا ہے، فرق کرو کہ مالیاتی ادارے دیکھ کر پھر فنڈنگ دیں گے، فنڈنگ میں سے آدھ اس سے زیادہ تو ہم ہی رکھ لیں گے، باقی برائے نام کچھ ان کو بھی ہم تقسیم کر کے دیں گے۔ ایسے حکمران ہمارے پر مسلط، اللہ سے دعا کرو اللہ ایسے ظالم حکمرانوں سے ہمیں نجات دے، اللہ ہمیں ایسے حکمران دے جو دین اسلام کے بھی خیر خواہ ہوں، مسلمانوں کے اس وطن عزیز یہ جو نعمت کے طور پہ اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے اس کے بھی خیر خواہ ہوں، عوام کے بھی خیر خواہ ہوں۔ وگرنہ اصل تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو عذاب ہے وہ ہمارے اعمال کی کمائی ہے، جو ابتدا میں آپ نے سنا، شرک، کفر، بدعت، خرافات اور سود، رشوت، جھوٹ، ملاوٹ، دھوکہ دہی، حرام کے اسباب، وراثت کے مال کھا جانا، چھوٹے بھائیوں کے اور اپنی بہنوں کا مال کھا کے جانا، اور گھر میں رشتہ داروں کے وراثت کا مال آ رہا ہو، یتیموں کا مال کھا جانا، یہ سارے گناہ ہمارے اندر موجود رہیں گے تو پھر اللہ اس طرح کے عذابوں سے ہمیں دوچار کرتا رہے گا۔ اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے، گناہوں کی اللہ رب العالمین ہمیں پکڑ نہ کرے، عفو اور درگزر کا معاملہ دیں۔ یہ جو پریشانی آ چکی ہے اللہ رب العالمین اس پریشانیوں سے ہم سب کو نجات دے، اور جو نقصان ہو چکا ہے اللہ رب العالمین اس نقصان کا مداوع کر دے، مزید نقصان ہونے سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔